ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول کرے. جتنی تعریفیں ہوئی ہے یہ ہماری تعریف نہیں ہے، اللہ کی تعریف. اللہ نے ہمارے عیبوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو لوگ ہماری تعریف کرتے ہیں، اور اگر اللہ ہمارے عیبوں پر پردہ ہٹا دے تو لوگ ہمیں بھگا دیتے ہیں. اس لیے جب بھی کسی کی تعریف ہونے لگے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے یہ میرے اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپایا. میری تعریف نہیں، اللہ کی تعریف. تو انسان بھی تعریف سے خوش نہیں ہوگا، بلکہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ دور دور سے اللہ کے دین کی بات کو سننے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جیسی نیتیں ہوگی وہ ملے گا، ضرور ملے گا. کوئی صرف سننے کی نیت سے آیا ہوگا، کوئی اپنی عمل کی نیت سے آیا ہوگا، کوئی سب کی نیتیں مختلف ہوتی ہیں. اس لیے سمجھو کہ کبھی کسی دینی مجلس میں جاوے اپنی نیتوں کو صحیح کر کے جانا چاہیے. تو دیکھو قرآن شریف کی آیت پڑھی، بذکر ایک دوسرے کو سمجھاتے رہو. سمجھانا ایک دوسرے کو نفع دیتا ہے. دنیا میں جب تک وعظ و نصیحت کا سلسلہ جاری ہے تو بے دینی ختم ہوتی رہے گی، اور اگر یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا تو بے دینی بڑھ جائے گی. کیونکہ نفس و شیطان ہر ایک کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو وہ اپنی محنت کرتا ہے، اور جہاں وعظ و نصیحت ہوتی ہے تو اس کی محنت پر پانی پھر جاتا ہے. پھر وہ دوسری محنت کرتا ہے دوسرے راستے سے، پھر کہیں سنتا ہے، پھر تو اس طریقے سے ہوتا رہے گا اور ایک دن کامیاب ہو جائے گا. اس لیے ہمیں یہ رکھنا چاہیے. اسی لیے دعوت تبلیغ کے اندر ہفتے میں ایک دن گشت رکھا ہے، تاکہ ہر ہفتہ دین کی بات سنیں تو اس کا ایمان بڑھتا جائے، یا کم سے کم یہ اپنے گناہوں سے دنیا کی محبت اس کے اندر گھٹتی جائے. یہ اسی لیے وعظ و نصیحت ہی ہوتا ہے. ایسے علماء کرام کی وعظ و نصیحت ہوتی ہے، ان کی مجالس سے ہوتی ہے، تو اس میں جاتے رہنا چاہیے. اس سے ہمارا فائدہ ہے. دیکھو آپ کسی گارڈن میں جاؤ، کسی باغ میں جاؤ تو باغ خوبصورت بنا ہوا ہوتا ہے. کیسے بنتا ہے کہ اس کی کٹائی اور چھٹائی ہوتی رہتی ہے کہ اس کے پودوں کی جب تک کٹائی چھٹائی ہوتی ہے تو پودے خوبصورت بنتے ہیں، اور اگر اس کو کاٹنا بند کر دیا جائے تو وہی ادھر ادھر پھیل کر بدصورت لگے. جو انسان کو پسند آتا تھا وہ باغ اب انسان وہاں جانے سے گھبرائے گا. کیوں؟ کہ اس کی کٹائی چھٹائی بند ہو گئی. تو معلوم ہوا خوبصورت ہمیشہ اگر اس باغ کو رکھنا ہے تو ہمیشہ اس کے اندر کچھ دنوں میں کٹائی چھٹائی ہوتی رہے گی تو وہ خوبصورت لگے گا ہر طرف سے.
لوگ وہاں آ کر سکون پائیں گے، ان پودوں کو دیکھ کر ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی۔ تو اسی طریقے سے انسان جو ہے اگر اس کو بھی خوبصورت بنانا ہے تو اس کی بھی کٹائی چھٹائی ہوتی رہے گی تو انسان بھی خوبصورت رہے گا، پھر اس سے لوگ محبت کرنے والے بنیں گے۔ اور اگر اس کو یہ چھوڑ دیا جائے، اس کی ڈانٹ ڈپٹ، انسان کی کٹائی چھٹائی کیا ہے؟ اس کو روک ٹوک کرنا۔ آج کل کسی کو روک ٹوک پسند نہیں ہے، بس ہم جو کر رہے ہیں وہ ہمیں کرنے دو، یہ طبیعتیں بن چکی ہے۔ یاد رکھے، جو اگر یہ سمجھ لیا کہ جو میں کر رہا ہوں مجھے کرنے دو، تو سمجھ لو یہ انسان بگڑے گا اور اس سے لوگ محبت نہیں کریں گے بلکہ اس سے لوگ بھاگیں گے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ یہ روک ٹوک جو ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، اپنے دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، میں ابھی کچا ہوں، میں ابھی ناسمجھ ہوں، اور ہمارے بڑے ہمیں روک رہے ہیں کسی کام سے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، اس میں ہمارا نقصان نہیں ہے۔ نفس جو ہے ہمیں نقصان سمجھا، تو کہیں نہ کہیں ہوتا رہتا، جیسے عوام کے درمیان میں کوئی بھی ایسی چیزیں شروع ہو جاتی ہے تو علماء ان کو روک ٹوک کرتے، مفتیان کرام کہتے ہیں بھائی یہ مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہاں سے آ گئے، کیسے لائے؟ نہیں، جیسے وہ علماء کہیں گے ایسے ہی ہم چلیں گے تو ہم خوبصورت رہیں گے، لوگ ہمارے سے محبت کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول بھی محبت کریں گے۔ اور اگر ہم نے ان علماء کی بات کو نہیں مانا اور یہ سوچا کہ ان کو تو کرنے دو، یہ بولتے رہیں گے ہمیں تو جو کرنا ہے کرنے دو، تو ہم ایسے ہی بدصورت بنیں گے جیسے وہ باغ بن جاتا ہے کہ وہاں انسان جانا نہیں چاہتا۔ تو یاد رکھے، اسلام کے اندر، دین کے اندر روک ٹوک بہت اچھی چیز ہے۔ جب تک ہمارے روک ٹوک کا دروازہ ہم نے کھلا رکھا ہے تب تک ہماری تربیت ہوتی رہے گی، اور جس دن اس دروازے کو بند کر دیا، چاہے غصے ہو کر، چاہے سامنے والے کو ڈانٹ کر، تو وہ روکنا بند کر دے گا، اس دن ہم گرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے جماعتیں بھی گھروں میں جاتے ہیں نا ملاقات کرنے کے لیے، تو بعض تھوڑے ٹیڑھے دماغ کے ہوتے ہیں، آج سے میرے گھر پہ نہیں آنا ورنہ پیر توڑ دوں گا، ٹانگیں توڑ دوں گا، ہوتے پر ہمارے یہاں اتنا ماحول نہیں ہے لیکن دوسری جگہ پر ہے۔ تو یاد رکھو، اس نے اپنی ہدایت کا، اپنی تربیت کا دروازہ روک دیا، بند کر دیا، انہوں کو آنا بند کر دیا۔ اس کا مطلب اب تمہاری ہدایت نہیں ہو سکتی، تمہیں کون سمجھائے گا؟ یہ کسی نہ کسی بہانے سے آتے تھے، مسجد کی طرف لاتے تھے، فائدہ ہو رہا تھا، جماعتوں میں لے جاتے تھے۔ اب اس کو آیا کہ انہوں نے تنگ کر دیا ہے، ان کو میرے گھر پہ آنا ہی نہیں، تو پھر نقصان۔ اور بہت سے لوگ تو کیا ہوتے ہیں، ارے گاؤں والوں نے تنگ کر دیا، وہ دوسرے گاؤں میں جاتا، وہاں بھی تبلیغ والے پہنچ جاتے، ارے پہنچ تک نہیں پہنچتے۔ ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب تھے، تو حاجی صاحب نے اپنے گاؤں میں حج کا ارادہ کیا، اور آپ بھی جانتے ہیں جس کا حج کا ارادہ ہو تو ان کے پاس لسٹ آ جاتی ہے کہ کس کس کا ارادہ ہے، مسیح والی جماعت میں لسٹ آ جاتی ہے۔ تو حاجی صاحب نے ارادہ کیا، ان کا نام آ گیا، اس کے گھر پہ پہنچ گئے جماعت والے اور کہنے لگے آپ نے ماشاءاللہ حج کا ارادہ کیا ہے اور ہماری مسجد میں پروگرام بن رہے، ہم ایسا سکھائیں گے وہ سکھائیں گے، پہلے جماعت میں نکلے تو اس کے پیچھے پڑ گئے۔ تو بیچارہ بڑا تنگ آ گیا، بولے یار ان لوگوں کا پیچھا کب چھوٹے، وہ بیچارہ لگا ہوا نہیں تھا، نیا نیا ساتھی تھا۔ تو اس کا جو ٹرین تھی جانے کی بمبئی میں وہ مسافر خانہ ہوتا تھا، وہاں ٹھہرنے کی، وہاں سے پھر پانی کے جہاز سے جاتے تھے، تو وہ بڑا تنگ آ گیا تھا۔ جس دن اس کی ٹرین کی ٹکٹ تھی تو بڑا خوش تھا، بولے تبلیغ والوں سے پیچھا چھوٹ گیا، تو اس لیے خوش تھا کہ یہ تنگ نہیں کریں گے، بائیں گے بھی نہیں، تو چلو اب میرے کو بہت یعنی سفر پورا آسانی سے گزرے گا۔ یہ بیچارہ بڑی خوشی خوشی ٹرین میں بیٹھا، ممبئی پہنچا، ممبئی جا کر مسافر خانے میں اپنا سارا سامان رکھا،
بڑا خوش تھا اور تھوڑی دیر میں بیٹھا تھا کہ وہاں بھی ایک جماعت تھی، وہ اس کے گھر تک پہنچ گئے، اس کے کمرے، بولے حاجی صاحب آئیے. اس نے کہا یار تم لوگ ادھر بھی آ گئے، میں تو سوچا کہ یہاں تو کوئی نہیں ملے گا. بولے حاجی صاحب ہاں ہم ادھر بھی نیچے بیٹھتے ہیں، مسجد میں سب اعمال ہوتے ہیں. اور پھر اس کو بیچارے کو جانا پڑا اور اعمال کچھ تو کچھ سیکھتا رہا. تو اس نے بڑی تنگی کے ساتھ اپنے وقتوں کو پورا کیا. اب اس کے بعد پانی کا جہاز تھا، اس نے سوچا جہاز میں تو لوگ کہاں آئیں گے، سمجھے نا، جہاز میں تو کوئی آنے والا نہیں ہے. تو بڑا خوشی سے جب جہاز کا دن آیا اس دن بڑا سوار ہوا. سوار ہونے کے بعد جہاز چلا، ظہر کا وقت آیا تو سارے لوگ آنے لگے، حاجی صاحب نماز کا وقت ہو گیا، نماز کا وقت ہو گیا، آ جائیے آ جائیے. تو اس نے اس تبلیغ والے کو پکڑا، بولے اور پوچھنے لگا، بولے تم لوگ ہو کتنے، تم کتنے ہو؟ کیا بھائی حاجی صاحب کیا بات ہوئی؟ بولے میرے گاؤں میں تھا تو تم لوگ، میں سمجھا کہ چلو ابھی یہاں مسافر خانے میں کوئی نہیں ملے گا. تو بولے وہاں آیا تو تم لوگ، بولے میں نے سمجھا جہاز میں کوئی نہیں ملے گا تو تم لوگ ادھر بھی آ گئے. تو بڑا مسخرہ. تو اس نے کہا حاجی صاحب جدہ میں بھی ہم لوگ ملیں گے، مکہ میں بھی ہم لوگ ملیں گے، مدینہ میں بھی ہم لوگ ملیں گے، یہاں تک کہ تو واپس جاؤ نا گھر پہ. تو اس نے کہا کہ پھر تبلیغ قبول کرنی پڑی، تبلیغ سے تو بھاگ ہی نہیں سکتے. تو تبلیغ قبول کر لی، اس لیے کہ اس نے پہلے سوچا کہ شاید پیچھا چھوٹ جائے گا، یہ تو ہر جگہ، تو گاؤں بھی چھوڑ دو، میں دوسرے گاؤں میں تو وہاں پہ تبلیغ والے ملیں گے. تو بہت سو کو اپنے گاؤں میں تو تبلیغ میں نہیں لگا، دوسرے گاؤں میں جا کر تبلیغ میں لگے. تو ایک ماحول بنایا ایسا کہ اس کو کہیں بھی انسان بھاگ کے جائے تو کہیں چھوٹے نہیں. عبد الرحمن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، انہوں نے بھی دیکھا، کیونکہ وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا، مکہ میں اسلام پھیلنے لگا. تو عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے سوچا، جب وہ اسلام قبول نہیں کیا تھا تو انہوں نے دیکھا کہ یہاں تو اسلام بہت پھیلنے لگ گیا ہے، اگر ہم مکہ میں رہیں گے تو پھر ہمیں اسلام قبول کرنا پڑے گا. اور میں نے قسم کھائی ہے کہ اسلام کبھی قبول نہیں، نصرانی ہو کر تو مروں گا، مشرک تھے، لیکن میں اسلام قبول کر کے نہیں مروں، ایسی قسم کھائی. اس نے سوچا کہ اگر یہاں رہوں گا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا، اسلام قبول کرنا پڑے گا، وہاں سے بھاگنا پڑے گا. جیسے کہتے ہیں بعض تبلیغ والے کہتے ہیں یہاں رہوں گا تو تبلیغ میں جہاں دوسری جگہ چلے جاؤ. تو یہ بھی، تو عمرو بن عاص نے سوچا، تو انہوں نے اپنے ماننے والے کو بلایا اور سارے اس کے ماننے والے جمع ہوئے اور کہنے لگے، عمرو بن عاص ان کے سردار تھے، تو ان سے کہنے لگے میں تم میں کیسا شخص ہوں. سب نے کہا آپ تو ہمارے سردار ہیں اور آپ ایسے ویسے، سب تعریفیں ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نے ایک بات کا ارادہ کر لیا کہ ہم نے دیکھا کہ ہمارے چاروں طرف اب اسلام پھیلنے لگا ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں رہوں. میں نے سوچا کہ میں یہاں سے اب ہجرت کر لوں، یعنی چلا جاؤں. تو ہجرت کیا تھی؟ بولے میں یہاں سے نکل جاؤں، اور میں نے سوچا ہے کہ حبشہ میں چلا. نجاشی بادشاہ ہے، وہ نصرانی ہے، اس کے پاس رہ کر میں نصرانی تو بن سکتا ہوں لیکن مسلم نہیں بن سکتا. بعض قسم کھا لے تبلیغ میں کبھی نہیں آؤں گا، وہ بھی تبلیغ میں آتے ہی ہیں، ابھی نہیں تو بعد میں. تو یہ ان کے لیے یہ بھی سوچا تھا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا. وہ نکل گئے. پھر سب سے مشورہ کیا، تاریخیں طے ہوگی، کہا کہ کیا لے کے جانا چاہیے. کہا فلاں فلاں ہدیہ بادشاہ کو بہت پسند ہے، چمڑے کے آئٹم میں بہت پسند تھی اس زمانے کی. تو چمڑے کے کچھ ہدایا لیے اس زمانے کے جو بنے ہوئے تھے، وہ لے کر گئے حبشہ میں. اور نجاشی بادشاہ سے ملے، ان کو سلامی عرض کیا ان کے بادشاہ کے مطابق. جب عمرو بن عاص داخل ہو رہے تھے تو اس میں حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جو ہجرت کر کے پہلے سے مسلمان کچھ پہنچ چکے تھے، وہ وہاں سے نکل رہے تھے. تو انہوں نے کہا یار یہ لوگ تو ادھر بھی ہیں. تو کہ کوئی بات نہیں، بادشاہ تو اپنا آدمی ہے اور ہماری ان کی تو پرانی دوستی ہے، ان لوگوں کو ہم نکال دیں گے ادھر سے. وہ اپنے دماغوں میں سوچ رہے تھے. تو اس نے بادشاہ کو سلامی کیا، بادشاہ کو ہدیہ ہوئے تھے، بادشاہ بہت خوش بھی ہوا. پھر اس کے بعد بادشاہ سے عمرو بن عاص کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ایک شخص جو آپ کے یہاں سے نکلا ہے یہ اپنے دین سے بے دین ہو گیا ہے، اور یہ ہمارے بہت معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے، اور آپ اس کو میرے حوالے کر دیں
میں فلاں کے بدلے میں اس کو ماروں. وہ تو بدلہ لیتے تھے ایک دوسرے کا. تو انہوں نے, بادشاہ تو غصے ہو گیا. بادشاہ بہت غصے میں, اس نے اپنا ہاتھ اپنے ناک پر مارا غصہ کو دکھانے کے لیے کہ قریب نہ کہ اس کی ناک ٹوٹ جاتی, اتنا غصے ہو گیا. تو عمر بن عاص جو تھے انہوں نے اپنی بات بدل دی, بولے یہاں تو کچھ معاملہ الٹا پڑ گیا. تو اس نے کہا بادشاہ سلامت, بات دراصل ایسی نہیں ہے, ایسا ہے ویسا کر کے بادشاہ کو منایا. ابھی آیا ہے اسلام سے ہٹنے کے لیے کہ اسلام قبول نہیں کروں گا. بادشاہ کہہ رہے ہیں عمر بن عاص سے, عمر اسلام قبول کر لے کامیاب ہو جائے گا. جہاں سے بھاگا تھا تو وہ جس کے پاس گیا اسی نے کہا کہ اسلام قبول کر لے کامیاب ہو جائے گا, اسلم تسلیم. تو وہ تو سوچ میں پڑ گیا. اس نے اسی وقت بادشاہ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ لیا, اسلام قبول کر لیا. ابھی تو اس کے ماننے والے تو باہر کھڑے ہیں اور یہ خود اسلام قبول کر کے باہر نکل گیا. اور وہیں سے وہ نکل گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تھے اور یہ بھی وہاں سے ہجرت کر کے نکل گئے. راستے میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ملے, کہا کہاں کا ارادہ ہے, کہا کہ اسلام قبول کرنے کا. تو وہ بھی ساتھ میں ہو گئے اور یہ بھی ساتھ میں ہو گئے اور یہاں تک کہ مدینہ میں جا کے اسلام قبول. تو دیکھا جو لوگ قسم کھا چکے تھے لیکن جب ماحول بنتا ہے تو وہ اس میں داخل ہوتے ہیں. اس لیے یاد رکھیں کہ ہماری اصل تو ہماری قربانیوں پر ہے. وہ صحابہ نے جو قربانیاں دی تھی, بہت سخت قربانیاں دی تھی, ان قربانیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم اسلام قبول نہیں کریں گے, پہاڑ پر سے گر کر تو مر سکتے ہیں, سمندر میں چھلانگ لگا کر مر جائیں گے لیکن اسلام قبول نہیں کریں گے, وہ لوگوں نے اسلام قبول کیا. وہ کیسے؟ ہماری قربانی. یاد رکھنا, ہم قربانی دیتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اسلام دے گا جو ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے, جو ہمارے دشمن ہیں اور جو اسلام کو مٹانا چاہتے ہیں. ہماری قربانی پر اللہ ان کو بھی ہدایت دے گا. یہ اللہ کا ایک غیبی نظام ہے کہ ہم قربانی چھوڑیں گے تو ہم پر مسلط ہو جائیں گے, اور ہم قربانی دیں گے اللہ ان کو اسلام میں قبول کرے گا. اور وہ مسلمان جو دین سے دور ہو چکے ہیں اور اوپر کے مال میں چلے گئے ہیں, ہوائی جہازوں میں اڑ رہے ہیں, ہماری قربانی پر اللہ ان کو بھی دین سے قریب کرے. حالانکہ ہم ملنے نہیں جائیں گے, نہ ہم تک بات کر سکتے ہیں, ہم قربانی تو دے سکتے ہیں. ہماری جان اور مال کی قربانی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ اللہ غیروں کو اسلام کی طرف لاتے ہیں اور اپنے جو دور ہو گئے وہ بھی قریب ہو جائے. تو خیر بات کچھ اور سمجھا رہا تھا, بیچ میں دوسری باتیں آ گئی. تو بات یہ تھی کہ روک ٹوک کا جو سلسلہ ہے وہ جب تک رہے گا, جس گھر میں رہے گا وہ گھر بھی اچھا بنتا جائے گا. جس اولاد نے اپنے ماں باپ کی روک ٹوک کو دروازہ بند کر دیا اور ماں باپ پر غصے ہو گئے اور ماں باپ کو بولنا بند کرا دیا تو وہ اولاد بگڑ جاتی. اور جو طلبہ استادوں سے پڑھ رہے ہیں, اگر انہوں نے اپنے اساتذہ کو ناراض کر دیا, انہوں نے ٹوکنا بند کر دیا, تو وہ طلبہ عالم بھی بن جائیں گے لیکن اللہ ان سے ہدایت کا کام نہیں, کیونکہ ان کی تربیت نہیں ہو پائی. اس لیے جس گاؤں میں جو علماء کے ماتحت اور پوچھ کر چل رہے ہوں گے اور ان کی باتوں پر چل رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس گاؤں کو بھی خوبصورت بنائے گے, اس میں محبتیں پیدا ہوگی, اللہ کی طرف سے فرشتوں کی مدد ہوگی. تو ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے ایک حدیث سن رکھی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے, ان کے ساتھ دو ساتھی اور بھی تھے, اور آپ نے ایک بات فرمائی تھی. فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ جب اس کو ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو سمجھو وہ شر کا زمانہ. ٹوکنے والا کوئی نہیں ہوگا تو شر کا زمانہ. یہ انہوں نے سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات. اب انہوں نے دیکھا کہ میرے دو ساتھی جو تھے ان کو تو میں نے دیکھ لیا, تو وہ تو خیر کے زمانے میں تھے, اس وقت ہم ایک دوسرے کو ٹوک رہے تھے, تو وہ تو خیر کا زمانہ تھا. جب امیر المعاویہ رضی اللہ عنہ امیر بنے ہیں, خلیفہ بنے ہیں,
بادشاہ بنے ہیں تو انہوں نے سوچا کہ میں خیر کے زمانے میں ہوں یا شر کے زمانے میں ہوں، مجھے دیکھنا چاہیے کہ وہ زمانہ شر کا ہوگا، برا ہوگا. تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے اس حدیث پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو میں کس زمانے میں ہوں، اگر خیر کے زمانے میں ہوں تو اللہ کا شکر ادا کروں کہ میں خیر کے زمانے میں دنیا سے گئے، اور لیکن پہچان نہیں سکتے تاکہ کوئی ٹوکنے والا، اب یہ امیر بن گئے ہیں، اب ان کو ٹوکنے والا بھی کوئی نہیں ملتا. تو انہوں نے اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے جمعہ کے دن سارا مجمع ہوتا ہے، دیہات سے بھی آ جاتا ہے، دیہاتوں سے بھی آ جاتا ہے، اور منبر پر کھڑے ہو کر ایک بات جان بوجھ کر غلط کہی کہ دیکھو جتنا بیت المال ہے، لوگوں کا جو مال جمع ہوتا ہے وہ میری ملکیت ہے، میں اس کو جہاں چاہوں خرچ کروں. اب کتنا غلط جملہ ہے، وہ تو امت کا مال ہے اور امت کا مال تو امت سے مشورے سے خرچ کیا جائے گا، فرمایا میری ملکیت. انہوں نے یہ بات کہی جمعہ میں، خطبے میں، ٹوکنے والا کوئی نہیں. اتنی غلط بات کہنے کے باوجود کوئی ٹوکے نہیں. خیر جمعہ ختم ہو گیا، وہ سوچنے لگے کہ پتہ نہیں میں شر کے زمانے میں تو نہیں آ گیا، لیکن ان کی عادت تھی کہ کسی عمل کو 3 مرتبہ کرنا چاہیے تاکہ پتہ چلے. یہ تو پہلی مرتبہ ہوا، لیکن گھبرا تو گئے اور ڈر بھی رہے کہ میں شر کے زمانے میں تو نہیں آ گیا. دوسرا جمعہ ہوا، دوسرے جمعہ میں بھی وہی غلطی کی، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور گھبرا گئے. تیسرا جمعہ ہوا، اس میں بھی کھڑے ہو کر انہوں نے وہی غلطی کی. ایک آدمی بیچ میں سے کھڑا ہوا اور کہنے لگے کہ امیر المومنین یہ آپ کا ملکیت نہیں ہے، یہ امت کی ہے، اس کو آپ جیسے چاہیں گے استعمال نہیں کر سکیں گے، اس کو مشورے سے استعمال کرنا ہوگا. انہوں نے کھڑے ہو کر اس کو بوسہ دیا، اتر کر اس کو بوسہ دیا، تو نے میرے ایمان کو بچا دیا. ٹوکنے والے کو محبت کی ہے کوئی کہ جو ہمیں ٹوکے، غلطی کر رہے ہیں اور غلطی پر بھی ٹوکنے کو قبول نہیں کر رہے ہیں، تو بغیر غلطی کے کوئی ٹوکے گا تو ہم کیسے قبول کریں گے؟ یہ درجہ تو ادنا درجہ ہے کہ غلطی پر تو قبول کرنا چاہیے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ تو نے میرے ایمان کو بچا لیا، اور پھر لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں نے یہ غلطی جان بوجھ کر کہی تھی، میں نے وہ حدیث سنی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس زمانے میں کوئی ٹوکنے والا نہیں ہوگا بڑوں کو، امیر کو، تو فرمایا وہ شر کا زمانہ ہوگا. تو میں دیکھنا چاہتا تھا میرا شر کا زمانہ ہے یا خیر کا زمانہ. تو الحمدللہ اس نے مجھے ٹوکا ہے اور مجھے خوشی ہوئی، اور میں اللہ کا شکر سمجھتا ہوں کہ میں خیر کے زمانے میں. یاد رکھیں کہ غلطی کرنے کے باوجود کوئی ٹوکے، اور بڑوں کو، کیونکہ بڑے جو ہوتے ہیں ان کو ٹوکنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. کوئی غلطی کرتے جا رہے ہیں اور امت میں چلی جا رہی ہے، تو بڑوں کو چھوٹے ٹوک دے تو ویسے بھی غلط ہے، اور پھر ٹوکنے جاوے تو وہ تو اور اپنے روب سے اس کو ختم کر دیں گے. یہاں کون ہے جو وقت کے اپنے بادشاہ ہے اور کوئی ایک عام آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ نے غلطی کی ہے؟ یہ ذرا سمجھو کہ ہم کدھر ہیں. تو غلطی نہیں کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی قبول کرنا چاہتے ہیں. تو ہم اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور کوئی اگر ہمیں سمجھائے تو ہمیں سمجھنا چاہیے، توبہ استغفار کرنا چاہیے. اور اگر غلطی نہیں ہے پھر بھی آ کر کوئی سمجھاتا ہے پھر بھی غلطی قبول کرو. کیوں کہ روک ٹوک کا دروازہ باقی رہے گا. اگر اس کو تم نے ڈانٹ دیا تو ابھی تو تم نے غلطی نہیں کی، لیکن آئندہ غلطی ہوگی تو وہ تمہیں سمجھانا کوئی نہیں آئے گا. تو دروازہ بند کر دیا. ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک شخص کچھ پیسوں کی چین مانگا، چھوٹا پیسہ. تو حضرت اس کو دینے لگے، یا حضرت نے کسی سے مانگا. تو بیٹھے ہوئے جو ساتھی تھے اس میں سے کسی نے کہہ دیا کہ یہ مسجد میں بے و شرا کرنا تو نہیں ہو. بس اتنا جملہ کہا. حضرت تھانوی فوراً اٹھ کے چلے اور باہر جا کے وہ کام پورا کیا. تو ساتھی کہنے لگے حضرت آپ تو کوئی بزنس تو نہیں کر رہے تھے؟ تو ایک جملہ فرمایا کہ اس نے مجھے ٹوکا
اگر میں اس کو منع کر دیتا تو آئندہ ٹوکنے کو بند کر دیتا. تو میں نے سوچا میری اصلاح کا دروازہ بند ہو جاتا. آج میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے لیکن میں باہر اس کی بات کو مان کر اس لیے چلا گیا تو آئندہ میں کوئی غلطی کو تو مجھے بولتا رہے. یہ بڑو کہ ہم غلطی کریں تو بولتے رہے. اگر ہم نے آج منع کر دیا تو پھر بولے تو نہیں مانتے, بول کے کوئی فائدہ نہیں. تو یہ ہے غلطی نہیں کی ہے لیکن اس لیے کہ آئندہ کبھی ہو سکے. اپنے اللہ والے یہ بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس کے ٹوکنے کے دروازے کو کھلا رکھا ہے تاکہ میری بھی اصلاح ہوتی رہے. تو ہم سب کون؟ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اطیعوا واسمعوا, کہا میری بات سنو میری اطاعت کرو. تو ایک بیچ میں سے کھڑا ہوا کہنے لا نطیع ولا نسمع, بیچ میں کھڑا ہو کر فرمایا آپ کی بات نہیں سنیں گے, ہم آپ کی اطاعت نہیں کریں گے. تو دیکھو کوئی غصے نہیں ہو رہے. فوراً پوچھا بھائی کیوں؟ دیکھو دل جب صاف ہوتے ہیں تو کہنے والا بھی ٹوک دیتا ہے, سننے والا بھی جس کو ٹوکا ہے وہ بھی کہتا ہے اس کا بھی دل صاف ہے, ہمارا بھی دل صاف ہے. تو آپس میں غلط فہمیاں دور ہو سکتی ہیں لیکن دل گندے ہو جاتے ہیں تو جھگڑے شروع کر دیتے ہیں, غیبتیں شروع ہو جاتی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب مال غنیمت تقسیم ہو رہا تھا تو سب کو ایک ایک چادر دی تھی, آپ کے جسم پر 2 چادریں ہیں. کیا اس کا جواب تو ان کے پاس 2 چادریں تھی, ملی ایک تھی, ایک کہاں سے لائے؟ جواب دینا. اب ان کے دل صاف تھے تو انہوں نے فرمایا کہ میرا بیٹا بیٹھا ہے عبداللہ بن عمر, ورنہ اس سے پوچھ لو. تو انہوں کھڑے ہوئے, انہوں نے فرمایا چادر تو ایک ہی ان کو بھی ملی تھی, میری اپنی چادر میرے والد کو دی. تو کہنے لگے اب سنیں گے اور اب مانیں گے. اطیعوا واسمعوا, یہ تھے صاف دل کے لوگ. تو دوستو بزرگوں ٹوکنے کا در رکھیں گے نا کھلا. یاد رکھو زندگی پر کوئی بھی ہمیں سمجھاوے کہ اچھی چیز ہمارے نفس کو چوٹ پڑے گی, لیکن نفس کو چوٹ پڑنا یہی زیادہ ہماری تربیت ہے. اسی کا نام تو تربیت ہے. ٹوکنے پر تربیت ہوتی ہے اور تربیت نفس کی ہوتی ہے, ورنہ نفس بہت موٹا ہو جائے گا. اس لیے چھوٹا بڑے کو ٹوکے یا بڑا چھوٹے کو, دونوں طریقے سے ہم مانیں. ایسا نہیں کہ تو چھوٹا ہے میں تو بڑا عالم ہوں, مجھے آ کر میری غلطی نکالتا ہے. سنو دھیان سے, اور واقعتاً اگر کوئی غلطی ہے تو استغفار کر لے. کوئی غلطی نہیں ہے تو اس کو کہو کہ بھائی ایسا ایسا میرا اس وجہ سے تجھے بدگمانی ہوگی, آئندہ بھی تو مجھے دیکھتے رہنا برابر, مجھے چھوڑنا مت کہ میں کہیں غلطی کر لوں. تو اس طریقے سے ایک بادشاہ تھا, اس کے پاس علماء کرام آیا کرتے تھے. تو وہ بادشاہ اوپر بیٹھتا تھا, علماء کرام کو نیچے بٹھاتا تھا. لیکن ان میں ایک عالم تھا کہ جب وہ آتا, وہ زیادہ مشہور بھی نہیں تھا اور وہ علماء بھی ان کو جانتے تھے کہ معمولی قسم کا عالم ہے, کوئی مشہور بھی نہیں ہے, مقرر بھی نہیں ہے. لیکن جب وہ اگر بادشاہ کے مجلس میں آتا تو بادشاہ نیچے بیٹھتا اور وہ اس کے تخت پر بادشاہ اس کو بٹھاتا. تو وہ لوگ سب جو ہوتے تھے, جو دوسرے پرانے لوگ, تو کہنے لگے کہ یار جو اس کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے, کچھ آتا بھی نہیں ہے, اس کو تو بادشاہ بڑی عزت کرتا ہے, وہ بڑا اوپر بٹھاتا ہے, اور ہم جب آتے ہیں ہم تو بہت سارے علم والے, ہمیں نیچے بٹھاتا ہے. تو بادشاہ سے پوچھا بادشاہ سلامت یہ کیا بات ہے؟ تو بادشاہ نے جواب دیا, کہنے لگا کہ تم سب آتے ہو میری تعریف کرتے ہو, اور یہ آتا ہے تو میرے نقص دکھاتا ہے. تو جو مجھے نقص دکھاتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں کہ یہ میرا محسن ہے, اس لیے میں اس کو اوپر بٹھاتا ہوں. تم میری تعریف ہی تعریف کرتے ہو, میری غلطی دکھاتے ہی نہیں ہو, تو پھر میں تمہاری کیا عزت کروں؟ سبحان. ہمارا کوئی نقص نکالے تو اس سے ہماری دشمنی ہو جاتی, اور کوئی تعریف کرے تو ماشاءاللہ. اگر تربیت چاہتے ہو تو جو ہمارا نقص نکالتے ہیں اسی سے محبت بڑھاؤ. یہ آسان طریقہ.
بڑے بڑے مشائخ سے وہ تربیت نہیں ہوگی وہ جو معاملات کی تربیت کرتے ہیں، اور بہت اعلیٰ درجے پر پہنچ جاؤں گے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا، کوئی ذکر و اذکار بھی نہیں کرنا پڑے گا، لمبے چوڑے کچھ بھی نہیں. ارے کرو گے، یہ بہت آسان راستہ ہے، یہ راستہ تبلیغ میں بہت ہے. تبلیغ میں آپ جماعت دیکھیں تو ماشاءاللہ سبھی گئے ہوں گے، میں بھی گیا ہوں بہت مرتبہ. تو دیکھنا ہر جماعت میں ایک دو ساتھی ہوتے ہیں نا جو ہماری تربیت کرتے ہیں. ارے ہے کہ نہیں؟ دیکھو سوا سے ایک دو ساتھی ہوتے ہیں، اور امیر کو اسی پر بہت غصہ آتا ہے، یار یہ نہیں ہوتا تو اچھا تھا، ہماری جماعت کتنی اچھی چلتی تھی. تو میں کہتا ہوں ساتھیوں کو، میں نے کہا یہ ہے جب ہماری تربیت ہوگی، تم اس کو نکالنا چاہتے ہو، اور یہی سب سے زیادہ اچھی تربیت ہماری کر سکتا ہے جو وقت کے مشائخ بھی نہیں کر سکتے. تو کیا کرو گے آج کے بعد جماعت اب کیا کرتے تھے، جماعت تو اس کو نہیں لینا ہے ورنہ ہمیں تنگ کرے گا. یاد رکھو اللہ کی سسٹم ہے، اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے رکھتے ہی ہوئے. گاؤں میں بھی کچھ ہوتے ہیں، تم ذرا سا کچھ اچھا کام کرو دو چار تمہارا نقص نکالیں گے. تو وہ اصل میں نقص ہمیں نکال رہے ہیں تاکہ ہم اپنی نیتوں کو صحیح کریں، اپنے عملوں کو صحیح کریں، ورنہ ہم بگڑ جائیں گے، فرعون بن جائیں گے. اور وہ ہماری تربیت کر رہے ہوتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہم ڈر ڈر کر کام کرتے ہیں. اس لیے علماء نے اصول نکالا ہے کہ جب بھی تم دین کا کام کرو اور تمہیں پریشان کرنے والا ہے تو پریشانی کو دور کرنے کی طرف مت جاؤ، بلکہ یہ میرے محسن ہیں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر رکھتے ہوئے چلتے رہو. ان کے منہ بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کے لیے کھڑا کیا ہے، اور ان کی باتوں پر صبر کر کے ہمیں اللہ آگے بڑھائے. جی تو جماعتوں میں جب ایسے ساتھی ہو تو اس کو بجائے بھگانے کے ڈانٹنے کے اس کے ساتھ پیار محبت بڑھاؤ. یہ میں نے کیا ہے، اور جب بڑھایا تو یا تو وہ سدھریں گے یا تو خود ہی بھاگ جائیں گے. ان کی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، ہمارے ہاتھ میں تو ہے نہیں. لیکن بھگایا تو ہمارے اپنے نفس پر عمل کیا، یہ نفسانیت ہوئی. مشورے سے جانا چاہیے، اور مشورے والے تو کبھی اجازت دے گے نہیں کہ بس اس کو چھوڑ دو. جس مشورے سے نکلے ہیں اسی مشورے سے بھی اس کو نکالو. تو مشورے کی طرف تو ہمت نہیں ہوتی، ہم اپنی نفسانیت سے اس کو نکال دیں، ہمارا نقصان ہوتا ہے. اس لیے جتنی بھی ہے وہ بھی برے نہیں ہیں، یاد رکھو وہ برے نہیں ہیں. ہم اس کو برا سمجھتے ہیں، وہ برے نہیں ہیں، برے ہم ہیں، بلکہ وہ ہمارے محسن ہیں کہ ہماری برائیوں کو دور کر رہے ہیں. لیکن اس نظر سے ہم سوچتے نہیں، اس نظر سے سوچا تو ہمارے لیے فائدہ ہو جائے. تو اسی طریقے سے ایک مرتبہ ہارون رشید جو بادشاہ تھا، بڑا انصاف پسند بادشاہ بھی تھا، تو اس نے ان کا ایک وزیر تھا فضل، اس سے کہا کہ بھائی مجھے نیک لوگوں سے ملاقات کرا، نیک لوگ اللہ والوں سے ملاقات کرا. تو وہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے تو اجازت مانگی کہ بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتا ہے. تو فرمایا میں ظالموں کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. تو بادشاہ کیسا بھی منصف ہو تو ظلم ہو ہی جاتا ہے. تو وہ کہنے لگے میں اس کے چہرے کو دیکھنا نہیں چاہتا. انہوں نے بہت اجازت کی. تو کہا کہ دیکھو دروازہ اگر کھل جائے تو آ جاؤ اندر، اور دروازہ اگر نہ کھلے تو سمجھ جاؤ باہر نکل. تو نے دروازہ پھر اللہ والوں کا یہ اصول ہوتا ہے کہ دروازے کو کنڈی نہیں لگانی، تو چلے جاؤ تو اجازت ہے، کنڈی لگی ہے تو اجازت نہیں. یہ اصول ہوتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا ہوتا ہے. تو وہ جب تک داخل ہوئے تو چراغ جل رہا تھا، چراغ کو بجھا دیا. تو وہ وزیر کہنے لگا حضرت مہمان کے آنے پر چراغ جلایا جاتا ہے، چراغ بجھایا نہیں جاتا، آپ نے چراغ بجھا دیا. تو کہنے لگے ظالم کا چہرہ میں دیکھنا نہیں چاہتے اس لیے بجھا دیا. ایسے جواب دے رہے کس کو کہہ رہے؟ اچھا بادشاہ بھی سنتا ہے کیونکہ وہ تو تھا ہی، چاہتا ہی تھا کہ میں ایسے کے پاس جاؤں جو میری اصلاح کرے. وہ تو ایسے کے پاس جو میری اصلاح کرے. تو اس نے کہا، پھر بادشاہ نے کہا حضرت ہدیہ کچھ دیا. تو کہنے لگا یہ جو مال ظلم سے جو لائے ہیں اس کو واپس کر دو، مجھے آپ کا ہدیہ نہیں چاہیے. اچھا مصافحہ کیا،
मुसाफा करते हुए बादशाह के हाथ बहुत नरम थे, कहने लगे काश ये नरम हाथ जहन्नम से दूर होते। तो बात बात पर टोका और बादशाह जाने के बाद भी अपने वजीर से कहा कि तुमने सही आदमी से मिलाया। ये गुस्से नहीं हुआ कि यार तू किसके पास मुझे ले गया, वो तो मेरी कदर ही नहीं करता था। जैसे उलमा बात जगह बेचारे कहीं पढ़ाते हैं तो कहते हैं यार ये इलाके वाले हमारी कदर नहीं करते। मेरे पास बहुत सवाल आते रहते हैं, तो मैंने कहा कदर तो कर रहे हैं, कहा क्या ना कदरी करते। मैंने कहा असल में कदर का मतलब तुम कुछ और समझे कि जरा तुम्हारी इज्जत करे, तुम्हें हदिया दे, तुम्हारी सहूलत का इंतजाम करे। तो मैं एक कदर तो ये है इससे तो हम बिगड़ जाएंगे, और एक कदर ये है कि हमारी गलती को निकाले, जरा सा हमने देर आए या इधर छुट्टी कर दी तो हमें कोसते रहे, डांटते रहे, तो ये भी तो कदर है कि उन्होंने हमें सीधा रखा। आपको देंगे होना ऐसी बात मत करो। तो ये भी है, देखो हम अल्लाह की कदर करेंगे तो लोग हमारी करेंगे। लोगों की कदर का मतलब हमें उनसे कुछ नहीं लेना है। नबी अलैहिस्सलाम की उस जमाने के लोगों ने कोई कदर नहीं, मक्का वालों ने क्या की, बल्कि उनको तो इतना परेशान किया कि अल्लाह के हुक्म पर उनको हिजरत करनी पड़ी। लेकिन आप हुक्म के बगैर निकले नहीं। हम जिस जगह पर भी दीनी मेहनत कर रहे हो, उस मेहनत में चाहे कितनी ही मशक्कत आ जाए, अपने बड़ों के मशवरे से जगह से हटेंगे तो नफसानियत आ जाएगी। बल्कि उस जगह पर जमकर काम करे। बहुत परेशानियां हैं तो बड़ों से दुआएं लेते रहे और रहबरी लेते रहे कि कैसे करना है। तो ये है कि हमें जिस इलाके में रहेंगे उस इलाके में दीन को जिंदा करना है। सिर्फ बच्चों को पढ़ाना नहीं है, पूरे इलाके के अंदर दीन को जिंदा करना, ये हमारा मकसद होता है। और दीन को जिंदा करने के लिए अल्लाह पहले हमारी तरबियत करते। तो मस्जिद का जो इमाम होता है ना, मैंने कहा उसके बहुत सारे शेख होते हैं, जितने मुक्तदी सब उसके शेख हैं। अरे है क्या? जो मुरीद होता है उसका तो एक ही शेख होता है, वो उससे कुछ चलना। इमाम के तो सभी होते हैं। हर जगह पर जाता हूँ, इमाम बेचारा मिलता है, मैंने कहा तुम्हें तो बैत होने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हारी तरक्की बहुत हो चुकी है, खाली नजर बदल दो। तुम अभी तक तो नजरें रखी कि हम मुझे टोकते रहते हैं। जब उनको समझाता हूँ उनको बहुत मजा आता है। मैंने कहा इस नियत के साथ, इस नजर के साथ तुम चलते रहो, देखो तुम्हारी तरक्की न हो तो कहना। हमें बुरा लगता है हर टोकने वाला इंसान, तो नहीं, ये हमारी तरबियत कर रही होती है। इमाम की तरबियत होती है। क्यों? इमाम बहुत ऊंचा मकाम होता है। ये अभी मस्जिद का इमाम है, अल्लाह उसके पूरी दुनिया का इमाम बनाए। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो इमामत, दुनिया की इमामत लेना हो तो अल्लाह उसकी तरबियत फरमाते हैं। जी, नबियों की तरबियत बराह रास्त अल्लाह फरमाते थे, और वारिसीन अंबिया की तरबियत अल्लाह ताला इस तरीके से फरमाते। तो तरबियत तो हर जगह जरूरी है। तो ये है फज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। ये उसको समझा रहा हूं। तो ये है, इसमें रोक टोक जो है ना वो हमें पसंद नहीं। तो सहाबा किराम जो बने हैं ये ऐसे ही नहीं बने हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठकर उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातों पर अमल किया है, इताअत में कामिल थे। इसलिए जो लोग भी अपने मशाइख से तरबियत चाहते हैं उनको भी चाहिए कि पहले इताअत में कामिल बने। और हमारा दीन जो है वो पूरा का पूरा इताअत ही इताअत है। इस्लाम कहते हैं मानने वाले, मुसलमान कहते हैं मानने वाले। तो हमारे अंदर चंद चीजों में मानते हैं, चंद चीजों में नफ्स है। तो जो नफ्स जो है ना, तज़किया होता है, नफ्स को दबाने का नाम तज़किया। एक होता है तज़किया, एक होता है तस्किया। तस्किया कल्ब होता है, तस्किया नफ्स होता है। समझे ना? कल्ब की सफाई की जरूरत होती है। कल्ब में बुराई घुसती नहीं है, ऊपर ऊपर होती है, और नफ्स में बुराई घुसी हुई है, उसको निकालना है, उसका नाम तज़किया है। उसमें डांट डपट ज्यादा चाहिए, वो सिर्फ तरगीब से काम नहीं होता है। उसको जब तक डांट डपट नहीं करेंगे तब तक वो निकलेगी नहीं। उसकी मिसाल समझे कि एक आईना होता है, आईने के ऊपर भी धूल लग जाती है ना,
تو اس کو اگر صاف کر دو تو صاف ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ تو یہ جو آئینے کو جو مٹی لگی ہے، آئینہ دھندلا ہو گیا ہے تو اس کو صفائی کی ضرورت ہے. ایسے ہی ہمارے دلوں پر ایک ایسا دھندلا پن آ جاتا ہے تو اس کو صاف کرتے ہیں. اس کا نام تصفیہ قلب ہے. وہ صاف ہو جاتا تھوڑی بہت مجلس میں بیٹھ کر. لیکن تزکیہ ایسا ہے کہ اس کپڑے کے اوپر کوئی رنگ گر گیا تو ابھی رنگ کو ایسا کر دے کے نکل جائے گا. کھاتے وقت کوئی گر گیا سالن تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے؟ تزکیہ کرنا پڑے گا کپڑے کا. کیا کرو؟ صابن لاؤ، برش لاؤ، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ برش مارے یہاں تک کہ جانا چاہیے. اس کا کیا نام ہے؟ تزکیہ. ایسے ہی جاتا ہے نا، کبھی کپڑے دھوئے ہو تو نا بہت دھوئے جمع کرو تو کیا ہے نا کپڑوں کا تزکیہ. تو اسی طریقے سے ہمارا نفس جو ہے نا، نفس اس کے اندر برائی گھسی ہوئی ہے اور وہ سمجھانے سے کام نہیں چلتا ہے. تو اس کو نکالنے کے لیے ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ بعض مرتبہ شیخ کی ڈانٹ یا بڑوں کی ڈانٹ ایسی لگتی ہے کہ ہمارے دل پر اثر کر جاتی ہے. وہ ہدایت کی گھڑی ہوتی ہے، اس کے بعد انسان آ جاتا ہے. وہ ایک ڈانٹ ہوتی ہے. اس لیے کبھی کبھی مشائخ جو ہوتے ہیں سب کے سامنے کسی ایک کو یا چند کو ڈانٹ دیتے تو سارے کے سارے ہل جاتے ہیں. بولے کیا؟ ارے ان کا تزکیہ کرنا تھا، ہو گیا، پتہ کچھ نہیں چلا. ابھی دوسرے لوگ کہتے ہیں یار کیسا شیخ ہے، سب کے سامنے ذلیل کر دیا. یہ سوال پیدا ہوگا. اور حدیث میں تو آیا ہے کسی کو ذلیل مت کرو، کسی کو یہ مت کرو. وہ حدیث اور جگہ پر ہے، یہاں کچھ اور ہے. وہ شیخ ہی سمجھتا ہے کہ بھائی اس کو میں نے کیوں ڈانٹا ہے اور ڈانٹ کر پھر دیکھنا چاہتے ہیں. ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، گنگوئی یا غالب کوئی اور شیخ یعنی اور ایک عالم تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا کر وہ کر رہے تھے، یعنی اپنا اصلاح کرا رہے تھے. تو انہوں نے ان کو بلایا کہ دیکھ رہے کہ ان کے اندر کتنا اندر اترا ہے یا ابھی تک نہیں اترا ہے. تو کھانے پر ایک دعوت تھی، 2-3 علماء تھے، یعنی وہ مشائخ تھے، صاحب نسبت تھے، اور یہ ان کے اپنے مرید کو بھی لے گئے کہ دیکھے. جب لے گئے تو کھانے میں ظاہر بات ہے تو مہمان کے لیے تو اچھے اچھے کھانے لگائے جاتے ہیں. تو جو ان کے ساتھ میں جو مرید تھے تو ان کو ہاتھ میں یا ایک روٹی پر ڈال کے کہتے ہیں پورا کونے میں جا کر کھاؤ. کیا ڈالا؟ ڈالا، روٹی نہیں ڈالی، پورا کونے میں دیکھ ڈال دو. تو ابھی دیکھنا تھا کہ یہ کیا ان کے دل میں کیا کھچڑی پکتی ہے. یہ دل میں سوال پیدا آتا ہے کہ ہم کو ساتھ میں لے، ہم کو ایک طرف بٹھا دیا اور تم کھا رہے ہو، حدیث میں آتا ہے سب مل کے کھاؤ، اور اس طریقے سے بھگا دیتے ہو. یہ سب ہوتا ہے نا سوال. ہم اسی حدیثوں کو یاد رکھا ہے، اس لیے ہمارے دلوں میں بدگمانی آتی ہے. بیٹھ کر پوچھو تو پھر پتا چلے کہ کیا حقیقت ہے، لیکن پوچھتے نہیں ہیں. تم کو بٹھا دیا، پھر چہرہ دیکھ رہے تھے تو پھر کہنے لگے جب چہرہ دیکھا کہ نہیں اصل تو کچھ ناراضگی کا نہیں ہوا، خوشی کے ساتھ بیٹھ گئے. پھر ایک جملہ اور کہا کہ دیکھو جی تو چاہتا تھا کہ وہ جوتوں کی طرف بیٹھا دوں، لیکن میں نے کونے میں بٹھا دیا. جی تو چاہتا تھا تو ابھی دیکھنا چاہتے تھا چہرہ کیا بدلتا ہے. یہ دیکھو ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے. سب اصلاح تو کرانے سبھی آتے ہیں، لیکن جہاں ڈانٹتے ہیں بھاگ جاتے ہیں. تو یاد رکھو. تو پھر اس کے بعد دیکھا کہ نہیں، کہنے لگے کہ حضرت میں تو جوتوں کے قابل بھی نہیں ہوں، میں تو اس سے بھی باہر بٹھانے کے قابل ہوں. تو شکر ہے کہ میں یہاں پہ بھی آپ نے بیٹھا. یہ جملہ نکلا، سمجھ لیے کہ بن گیا. اس کے بعد خلافت دے دی. تو یہ ہے کہ یاد رکھیں، اگر اپنی تربیت چاہتے ہو تو تربیت کے لیے اللہ نے ہزاروں راستے رکھے. یہ بھی بتانا چاہوں، ایک راستہ نہیں ہے. ارے ہماری بیوی بھی تربیت کرتی ہے. چلو بیوی کا تو میں نے مضمون لے ضروری ہے. اور بیوی جو ہے نا بہت اچھی تربیت کرتی ہے. ارے بیوی کڑی کسے سنتے ہو گے نہیں؟ جو سنے گا اس کی تربیت ہوگی، جو لڑائی کرے گا تو اس کا بھی دروازہ بند کر دے گا. کبھی بھی بیوی کو ٹوکنا نہیں، جب وہ بول پڑے تو خوش ہو جانا، بولا آج اپنی تربیت اچھی خاصی ہوگی. تو
وہ جو بولتی ہے نا اس سے زیادہ ہمیں لگتا ہے. ہم سمجھتے ہیں تو ہمارے محکوم ہیں, ہم حاکم ہیں. محکوم نہیں, وہ رفیق ہے. اس کو بھی حق ہے ہماری غلطی دکھانے کی, ہم بھی اس کی غلطی نکالتے ہیں. لیکن اگر ہم نے اپنی تربیت چاہتے ہیں اور بیوی کی بات کو سننا اس لیے شروع کیا کہ میری تربیت ہو رہی ہے, کیونکہ وہ میری غلطی کو زیادہ جانتے ہیں, میرا شیخ بھی میری غلطی کو نہیں جانتا. بتاؤ ہے کہ نہیں بولو؟ کیونکہ وہ ہماری تنہائی کی اور اس طریقے سے اجتماعی ساری غلطیوں کو جانتے ہیں, تو وہ ہماری زیادہ تربیت کر سکتے ہیں. لیکن ہم نے اس کو خاموش کر دیا. میں نے اپنی تربیت کرائی ہے, ایسا مت سمجھو, اس لیے بول رہا ہوں. سوچتے سوچتے میں نے ہر طریقے سے تربیت کراؤں, ہر جگہ پر تربیت کا موقع ہے, ایک ہی راستہ نہیں ہے تربیت کا. اس لیے گھروں میں جھگڑے نہ کریں. گھروں میں ہمیشہ یاد رکھے, گھر میں رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ حاکم تو اللہ نے ہمیں بنایا اوپر کا, اس کو ہمارے نیچے رکھا ہے, لیکن ہمیشہ بیوی اوپر رہتی ہے اور ہم نیچے رہتے ہیں. ارے ہے کہ نہیں؟ سب خاموش ہو گئے. اور بیوی کی جیت ہوئے اسی میں ہماری جیت ہے. بیوی کے سامنے ہمارا ہار جانا یہ ہماری جیت ہے, اور بیوی کے سامنے جیتنا شروع کروں گے تو لڑائی تو ہو سکتی ہے, جیت نہیں سکتے. گھر سے باہر تو نکل سکتے ہیں لیکن جیت نہیں سکتے. یہ تو سب آپ دیکھ رہے ہوں گے, اس لیے سب ہنستے ہیں کہ گھروں میں جیت ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھیں, گھروں میں اگر بحث شروع ہو جائے تو ہمیں خاموش ہو جانے کا. ہم خاموش ہو جائیں گے تو بحث بند ہو جائے گی. جواب دیتے رہیں گے تو وہ ہم سے زیادہ جواب دیں گے, اور اللہ نے ان کو تکلم زیادہ دیا ہے. متکلم بہت ہوتی ہے, مرد اتنے متکلم نہیں ہوتے ہیں, وہ سب سے زیادہ متکلم. ان کو بٹھا دو تو گھنٹوں بات کر لیں گے, لیکن 6 صفات دے دو بولے ہم سے نہیں ہوتا ہے, لیکن ہم سے نہیں ہوتا. تو یہ ہے کہ ان کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, ان کے ساتھ بحث میں. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھروں میں اچھا ہو. اس وقت گھروں میں جھگڑے ہوں گے تو ہماری نظر باہر جائے گی. یاد رکھیں کہ باہر کا ماحول اس لیے بگڑتا ہے کہ ہم گھر میں جھگڑ رہے ہیں. گھر میں ہماری نظر, ہماری بیوی ہم سے اتنی محبت کرے, ہم اس سے اتنی محبت کرے کہ ہماری نظر باہر نہ جائے. باہر کو نظر جھکانا ہے تو بیوی پر نظر ڈالو. ہم بیوی کو بیٹھ کر صرف نظر بھر کر بھی دیکھیں گے تو یہ بھی ہماری عبادت ہے. لیکن کہتے شرم جا کے آج دیکھنا تو کہیں کس کا بیان ہے, اور اسی کا بیان برابر سنتے رہنا. مولانا تو زیادہ بول رہا ہوں, یہ بہت اچھا سبق سکھایا ہے. آج تم نے برسوں کے بعد مجھے دیکھا ہے. ہم ان کو نظر بھر کر دیکھتے ہیں. ارے بھائی دیکھنا, میں کہتا ہوں اللہ تک جانے کے راستے ہیں, ان کو دیکھ کر بھی تو عبادت ہے. صرف مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتے رہیں گے, تم دیکھو تو صحیح. اور یہ دیکھنے پر زیادہ بڑی عبادت ہے, نوافل سے بھی بڑی عبادت ہے. اس لیے کہ اس کو دیکھیں گے تو باہر ہماری نظریں جھک جائے گی, اور اگر ان کو نہیں دیکھیں گے تو باہر دیکھیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ لقمہ اگر بیوی کو لقمہ منہ میں ڈالو تو عبادت ہے. صحابہ نے پوچھا یہ بھی عبادت ہے؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ اگر کسی کے غیر کے منہ میں ڈالو تو گناہ نہیں. فرمایا ہاں گناہ ہے, تو اس کے منہ میں ڈالو عبادت. تو اس کے علاوہ کا کام گناہ ہے تو یہ اس کی عبادت ہو جاتی ہے. تو ہم اپنی بیویوں کو کبھی کبھی اس پر عمل کریں کہ محبت بھری نظر سے اس کو دیکھنا ہے تو اس کو دیکھیں گے تو پھر ہمارے لیے کیا ہے, باہر نظر کا جھکانا آسان ہے. کیونکہ آنکھیں دیکھنے کے لیے دی ہے, تو اب دیکھنے کے لیے اللہ نے اجازت بھی دی ہے کہ بیوی کو دیکھو, تو یہاں نہیں دیکھو گے تو دوسری طرف دیکھو گے, تو اس آنکھ کو دیکھنے کا مزہ ایک طرف دے. تو اس کے لیے دوسری بات یہ ہے کہ بیویوں کی تعریف کرتے ہیں. ہم نقص تو بہت نکال دیتے ہیں, تعریف نہیں کرتے. پھر آپ لوگ کہیں گے مولانا تعریف کریں گے تو سر پر بیٹھ جائے گی. بیٹھے گے تو آ جانا, میں اتار بھی دوں گا, لیکن پہلے سے اس وساوس میں آ جانا کہ سر پر بیٹھ جائے گی. یہ سب نفس کا دھوکہ ہے, یہ سب نفس کا دھوکہ ہے. یاد رکھو کبھی کبھی ان کے کپڑوں کی تعریف کر دو کہ ماشاءاللہ تم نے بہت اچھے کپڑے پہنے. کپڑوں کی تعریف کرو, اصل میں وہ تعریف کی بھوکے ہوتی ہے. ہم تعریف نہیں کرتے. عورتوں کو اگر محبت بڑھانا ہے تو تعریف کرے,
وہ بیچاری نہیں جانتی تو ہم ان کو دین سکھاویں نا. اور دین کیسے؟ جب قریب ہوں گے تو پھر ہماری باتوں پر عمل کریں گے. تو ان کی کبھی کپڑوں کی تعریف کر لی, کبھی ان کے کھانے پکایا ہے اس کی تعریف کر لو کہ ماشاءاللہ آج تو بڑا ٹیسٹی, ویسے روزانہ اچھا بنتا تھا آج تو سب سے زیادہ اچھا بنا. تو تعریف کرنے میں کوئی دلیل نہیں دینا پڑے گا. اگر اس میں جھوٹ بھی بولا تو دلیل نہیں ہے تو مولانا پر کیسے ہم دے ہوئے, ہم تو جھوٹ ہو جائے گا. تو جھوٹ ویسے سارا بولتے ہیں, اس میں تو دلیل دینی پڑے گی کہ بھائی اس کے بغیر دلیل قیامت کے دن پکڑ ہوگی. لیکن وہ سچ جو محبت بڑھانے کے لیے جس میں تم نے جھوٹ بولا تھا اس کو کوئی دلیل نہیں دینا پڑے, کامیاب ہو جاؤ. اس لیے وہ نفس فتوا دے گا کہ بھائی یہاں پر یہ نہیں بولنا ہے, سچ بولنا ہے. نہیں, تعریف کرے کھانے کی. ایک اللہ والے کسی گھر میں تھے, دونوں میاں بیوی کے مرید تھے. دعوت کی تھی, کھانا کھایا. کھانے کے بعد اللہ والوں نے ان کے کھانے کی تعریف کر, بیوی رونے لگی. حضرت ڈر گئے کہ بھئی میں نے کیا ایسی غلطی کر دی کہ تم رونے لگ گئے. کہنے لگے حضرت آپ نے کوئی غلطی نہیں کی, 40 سال ہوئے ہمارے شادی ہوئے, آج تک میاں نے میرے کھانے کی تعریف نہیں کی, آج آپ نے تعریف کی. شادی ہوئے میں 40 دن اور دونوں کے مرید تھے. تو یہ چیز ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ تربیت کا ایک حصہ ہے, برا نہ مانے, یہ مذاق نہیں ہے, یہ بتانا پڑتا ہے, یہ بھی دین ہے. اس قسم کا دین ہم بیان ہی نہیں کر سکتے. تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا, گھروں کے اندر تعریف کریں گے تو ہماری محبتیں بڑھتی ہے, اس کے بعد ہماری بات مانی جاتی ہے. گھر میں اگر کوئی دین چلانا ہے یا ان کو جس دین پر لانا ہے, پہلے محبت بتائیں. آج تو ہم ان کو بولنے جاتے ہیں تو ہماری زندگی پر اٹیک کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا حال کیا ہے. صحیح بات کہ ہمارا اپنا معاملہ صحیح ہو, اور گھروں میں ڈانٹ ڈپٹ سے نہیں. اولاد جو ہے, اولاد کی تربیت میں بھی اس وقت میں بہت سنبھل کر کام یعنی تربیت کرنی ہے. ڈانٹ ڈپٹ سے اولاد دور ہو جائے گی, غیروں کے ہاتھ میں چلی جائے گی. ماں باپ کو چاہیے کہ اب جس عمر میں پہنچ چکے ہیں اس عمر میں اب ان کو ریٹرن کرنے کے لیے, اس طرف لانے کے لیے ڈنڈا نہیں چلے گا, زبان نہیں چلے گی, پیار کی سے آئے. یا اسے اللہ والے جو ہے ان کے پاس پہنچے اور وہ سمجھائیں گے, ان کی تربیت پہ کام کرتے رہو تو اولاد آ جائے گی. ورنہ اولاد کو مارو یا ڈانٹو یا بھگاؤ گے تو بھاگ جائے گی. اب وہ اولاد نہیں ہے جو واپس آئے گی بلکہ جائے گی. تو ہمیں یہ اولاد کی تربیت کرنے سے پہلے میاں بیوی دونوں ایک ہو, ان دونوں کا آپس کا جوڑ ہوگا تو اولاد کی تربیت آسان ہوگی. ہم آپس میں جھگڑتے ہیں, اولاد دیکھ رہی ہوتی ہے, اس کا اثر اولاد پر ہوگا. اس لیے فرمایا اپنے گھروں کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے گھروں میں بیٹھتے تھے, ہنسی مذاق کرتے تھے. ہم بھی اب کو کریں, یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے. اور گھر میں اپنی بیوی کو ٹائم دے, جیسے مسیح والی جماعت کو ٹائم دیتے ہیں, بیوی کو بھی ٹائم دینا یہ بھی اس کا حق ہے. صرف گھر میں جا کے سونا حق نہیں ہے بلکہ اس کو ٹائم دینا. اس میں گھر کی اونچ نیچ باتوں کو سننا, رشتہ داریوں کو سننا, یا جوائنٹ فیملیاں ہے اس میں کیا تکلیف پہنچی ہے. کبھی بہو جو ہے وہ ساس کی کسی بات سے بیچاری پریشان ہو چکی ہے, اس کو تسلی دینا اور اس کی غمخواری کرنا, یہ سارا کا سارا دین کا حصہ ہے. ایسا نہیں کہ اس کو خالی چھوڑ دیا اس کے حال پر. تو گھروں میں یہ مختصر سی جو بات بتائی کہ ہم گھروں میں بھی اچھے رہے, اور گھروں میں بھی اگر بیویاں ہماری غلطی بتائے تو ہمیں اس کو بھی سننا ہے اور دھیان سے سننا ہے. اس کو کہنا بھی ہے کہ بہت اچھا ہوا تم نے میری بات بتائی, اور آئندہ بھی تم مجھے دیکھتے رہنا اور مجھے ٹوکتے رہنا. ہم بعض مرتبہ سستی کی وجہ سے جماعت چھوڑ دیتے ہیں, اور بیویاں کہتے ہیں جماعت کا ٹائم ہو گیا, جاؤ جاؤ جاؤ. ہم کہتے ہیں چپ بیٹھ. تو یہ دیکھو وہ بیچارہ اچھا کام کر رہی ہے, اور ہم آوے اور اس کو بھی کہے کہ میں کبھی ایسا بیٹھا ہوں تو مجھے ٹوک دیا, مجھے بتاؤ. کبھی کسی اللہ والے کا بیان ہو تو کہا کہ دیکھو اعلان ہوا تھا بیان کا, تم نہیں جا رہے ہو, تو دیکھو تمہارے پاس ابھی ٹائم آیا ہے, 3 دن کا فرصت ہے, کام بھی نہیں ہے, کام کرو تم 3 دن جماعت میں چلے جاؤ. تو اس کی بات کو مانا کریں, لیکن ہم اس کو اڑا دیتے ہیں. وہ بیچارے کہنا بند کر دیتی ہے,
تو ہمیں اس کے سامنے یہ کہنا چاہیے اور جانا بھی چاہیے، اس کی بات کو مانے، وہ بھی سمجھے کہ نہیں میاں میری بات مانتے، میں نے بتایا اور چلے گی، تو بار بار ہمیں کہتی رہے گی تو ہماری تربیت ہوتی رہے گی. کریں گے ایسا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو بس دوستو بزرگوں، یہ چند باتیں تھی جو بتانی تھی کہ جس کی وجہ سے ہماری تربیت ہوتی ہے. تو میری جو بات چل رہی تھی وہ ٹوکنے پر اور نفس پر بات چل رہا تھا. اصل میں نفس پر آیا تھا کہ نفس جو ہے نا انسان کا یہ بہت موٹا ہو گیا، اور اس وقت ہمارے اندر اتنی نفسانیت ہے ہر عمل میں. دیکھو آج ہم بازار میں جاتے ہیں تو بازار میں جاتے ہیں، اگر شہد خریدنا ہے، گھی خریدنا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ پیور ہے. کوئی مکس لاتا ہے؟ وہ تو بیچارہ پیور سمجھ کر ہی لاتا ہے، چاہے اس میں کیوں مکس کیوں نہ ہو، لیکن اس کو پتا چل جائے کہ اس کو مکس کیا ہوا ہے تو نہیں لے گا. تو ہم ہر چیز کو خالص لینا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے وہ اعمال خالص اللہ کے لیے ہوں گے وہی پسند کرے. ہمارے اعمالوں میں اگر مکسنگ ہوں گی تو اللہ عمل کو پسند نہیں کرے. آج اس وقت میں ہم جتنے بھی اعمال جو دینی کر رہے ہیں وہ سارے دینی اعمالوں میں ایک چیز کا مکس ہے، وہ نفس ہے. نفس مکس ہو چکا ہے، اس لیے کہ نفس ایک اتنا بڑا بدماش ہے کہ دینی عمل پہلے تو کرنے نہیں دیتا. یاد رکھیے، کرنے نہیں دیتا، اور اگر کرنے دیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنا کام، اپنی پارٹنرشپ لے لی، اس نے اپنا حصہ لے لیا. اب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا حصہ لیا. ہم سمجھتے میں نے نیک کام کر دیا اور نفس سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا کام کر دیا. اب دونوں اپنی اپنی جگہ پر خوش ہیں. اب یہ ایسی چیز ہے جس کا ہمیں پتہ نہیں چلے گا. یہ مشائخ کے پاس جائیں گے، روحانی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہی ہمیں بتا سکیں گے کہ تمہارے اس عملوں میں یہاں یہاں نفس ہے. اس وقت ہماری نمازیں ہو، ہمارا پڑھنا پڑھانا ہو، ہماری ملاقاتیں ہو، ہمارا 3 دن جانا ہو، ہمارا مسجد والی جماعت میں بیٹھنا ہو، ہر عمل میں نفس ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے نفس کا مقابلہ کر کے کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور نفس کا ساتھ رہ کر کام کرو گے تو ناکام ہو گے. عمل وہی ہے، چاہے دعوت و تبلیغ سے کام کرو، چاہے ذکر و عبادت سے کام کرو، چاہے تعلیم و تعلم یعنی مدارس کا کام کرے، چاہے خدمت جمعیت العلماء کا کام کرے. یہ 4 شعبے ہیں، 4 شعبوں مل کر ایک دین بنتا ہے. جس شعبے میں انسان چلے لیکن نفس کا مقابلہ کر کے کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا، اور نفس کے ساتھ میں رہ کر کام کرے گا تو ناکام. اب یہ کام کیسے نفس کو نکالا وہ تو بہت لمبی چھوٹی تفسیر ہے، وہ تو پھر بعد میں مشائخ کے پاس بیٹھتے ہوئے رہے انفرادی تو سمجھائیں گے. لیکن ابھی تو اتنا سمجھنا چاہیے کہ ہم عمل کر کے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ ہم دیندار بن گئے. نہیں، ہمارے اندر ابھی نفس ہے. اب آگے محنت یہ کرنا ہے کہ اس نفس کو نکالنا، بس اتنی محنت کریں. بولنے میں بہت آسان، کرنے میں برسوں لگیں گے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے عملوں پر خوش نہ ہو. آج ہم عمل کر کے جو تکبر آ گیا ہے نا وہ اس وجہ سے آیا ہے کہ اس میں نفس موجود ہے. اگر نفس نکل جائے گا یہی عمل کرنے کے بعد تواضع بڑھے گا. 4 مہینے لگانے کے بعد انسان کا تکبر بڑھ جاتا ہے. میں سوال کرتا ہوں، میں نے کہا 4 مہینے تو تم نے سارے تواضع والے اعمال کیے، اب تکبر کیسے بڑھ گیا؟ ارے اعمال تو تواضع کے کیے نا. مسجد زمین پر سویا ہے، گھر گھر گیا ہے، باتیں کیسی کرنی ضرورت، تکبر کیسے بڑھ گیا؟ اور میں سارے کام کیے لیکن نفس کے ساتھ نہیں کیے. اگر جگہ جگہ پر نفس کو مارتا تو آنے کے بعد شکر ادا کرتا اور کہتا کہ ابھی تک میں کچھ نہیں بنا. اس کے اندر تکبر نہ ہوتا، تواضع ہوتی کہ میں کچھ نہیں بنا. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کمال کے درجے تک پہنچ گئے اور اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں اپنے عملوں پر. کیوں رو رہے ہیں؟ کہ ان کی نظر آگے پر تھی کہ اللہ کی جو عظمت اور جو عبادت کا حق ہے وہ ہم ادا نہیں کر سکتے، اس لیے وہ رو رہے تھے بجائے تکبر کے اور تواضع پیدا ہو. تو ہمارے اندر جو تکبر آتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اندر نفس ہے، اور نفس اگر نکل جائے گا تو تکبر یعنی اعمال اچھے سے اچھا کرنے کے بعد، زیادہ سے زیادہ کرنے کے بعد بھی ہم جھکے ہوئے ہوں.
ایک اللہ والے تھے، ان کی عمر تھی 85 سال کی، ٹائٹ سے چلنے پھرنے میں، تو کسی نے پوچھا حضرت آپ جھکے نہیں؟ حضرت آپ جھکے نہیں؟ یعنی قبر سے آدمی جھک